بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شعر نمبر 28 ہے، آج یہاں سے شروع کریں گے۔ متفق لفظا و خطا متفق وضدہ فیما ذکرنا المفترق۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ متفق مفترق، متفق نہیں کہنا، کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیا لفظ کا ہے۔ مفترق کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو متفق لفظاً ایک اور ٹرم ہے متفق۔ تو یہ حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ میں نام بھی ہیں راویوں کے، اور حدیث ایکوائر کرنے کے جو ٹرمز ہیں، حدثنی، اخبرنی، حدثنا، اخبرنا، عن، انبأنا، یہ جو ٹرمز ہیں، اور پھر اس کے ساتھ حدیث خود ہے، اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا، ان سب کے بارے میں اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے متفق، چاہے وہ ناؤن ہے یا فعل ہے یا کوئی ورب ہے، کچھ بھی ہے۔ تو وہ عربی زبان میں جب لکھا جاتا ہے تو خطاً، لفظاً و خطاً متفق، وہ لفظ میں، لفظ کا مطلب بولنے میں، و خطاً اور لکھنے میں، متفقن متفق ہے۔ تو لفظ اور خط میں، بولنے میں اور لکھنے میں جو لفظ اکٹھے ایک جیسے ہوں، اس کو کہہ دیتے ہیں متفق۔ میں نے کوئی مثال دی تھی آپ کو کہ مثلاً خلیل ابن احمد، یہ کچھ 6 راوی ہیں، 6 راوی، خلیل ابن احمد، 6 نام ملے ہیں جو کہ راویوں میں موجود ہیں۔ اب دیکھا جائے تو خلیل ایک شخص کا نام ہے، دوسرے کا نام بھی خلیل ہے۔ ابن احمد، اس کے والد کا نام بھی احمد ہے اور اس کے والد کا نام بھی احمد ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بولنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے ہیں، متفق ہیں۔ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ خلیل ابن احمد اگر 6 نام ہے تو ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کون وہ خلیل ہے جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور کون خلیل ہے جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور کون خلیل ہے جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ تو ہمارے ہاں عربی میں جو نام ہے نا، وہ ذرا لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زید ابن اسد ابن عبد الرحمن ابن خلیل الہاشمی الہندی الفلانی، اس طرح کے کئی نام ہوتے ہیں ایک بندے کے، پورا نسب نامہ عرب بولتے ہیں۔ ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں، جی کیا نام ہے؟ جریر۔ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ اب وہ چل جاتا ہے، ہمارے ہاں چل جاتا ہے، لیکن جب پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب وہ غائب ہوتا ہے، تو پھر اس وقت کہتے ہیں یار وہ احمد ایک لڑکا تھا، جانتے ہو تم ملے تو تھے اس کو؟ کہتا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ تو اگر پورا نسب نامہ ہم یاد کرنے کے عادی ہوتے تو پہچاننے میں آسانی ہوتی۔ تو یعنی عربوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ عربوں میں یہ ہے کہ وہ پورا نسب نامہ ہوتا ہے، لڑکے کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، اور پھر اس کے بعد نسبت ہوتی ہے کہ کون سے شہر کا ہے، کون سے علاقے کا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی نسبت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی کنیت ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں اس کے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی کنیت سے وہ معروف ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ تمیز ہو جاتی ہے، یہ خلیل ابن احمد ہے مگر یہ ابو احمد ہے، یا ابو کیا کوئی نام لے لیں، ابو مصعب ہے، اور دوسرا خلیل ابن احمد ہے تو یہ ابو ہند ہے، ٹھیک ہے، یا ابو سفیان ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اگر کنیت ملتی ہے، ایک جیسی ہے، اور نام بھی ایک جیسے ہیں، والد کا نام بھی ایک جیسا ہے، تو دادا کے نام میں آ کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ دادا کے نام بھی اگر ایک جیسے ہیں تو نسبت میں آ کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ نیشا پور کا ہے، یہ بخارا کا ہے، یہ سمرقند کا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ متفق لفظاً و خطاً متفق،
تو ایسے نام جب روایات میں ملتے ہیں تو بندے کو تمیز کرنی چاہیے کہ راوی کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام اگر ایک جیسا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی راہیں جدا ہوتی ہوں گی. تو جہاں راہ جدا ہوتی ہے اس کو پانا ہے، اس سے تمیز کرنی ہے کہ یہ راوی کون ہے، یہ راوی کون ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ تذکرۃ الحفاظ نام کی ایک کتاب ہے امام ذہبی کی، اور انہی کی سیر اعلام النبلاء بھی کتاب ہے. سیر اعلام میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کوئی راوی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام ہے ابو زکریا یحییٰ ابن معافیٰ النہروانی. آپ لکھیں ذرا، ابو زکریا یحییٰ ابن المعافیٰ، معافی لکھ کے نا فے کے اوپر کھڑی زبر لا دیں، ابن المعافیٰ النہروانی. ابو زکریا یحییٰ ابن المعافیٰ النہروانی. ٹھیک ہے. یہ ایک صاحب ہیں، عالم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے دوران عرفات سے واپس آیا تو مینا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. 3 دن گزارتے ہیں نا، 2 دن 3 دن گزارتے ہیں. کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے پبلک کے ساتھ. تو اتنے میں بیٹھا ہوں تو سامنے ایک بندے نے کھڑے ہو کے آواز دینا شروع کی. کہتے ہیں یا ابا زکریا. میں نے کہا ہے، میں نے دیکھا اس کو، ابو زکریا میں تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو دیکھا. پھر میں نے سوچا نہیں، یہ کسی اور کا نام ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے پھر کھڑا ہوا، کہتا ہے یا ابا زکریا یحییٰ. تو میں نے کہا ہے، نام دیکھ رہے ہیں نا ترتیب، ابو زکریا پہلے اس نے کہا، جواب نہیں ملا تو یحییٰ نام لے لیا. تو کہتا ہے میں سوچنے پڑ گیا کہ بھئی یہ ابو زکریا بھی میں ہوں، یحییٰ بھی میں ہوں، یہ کس کو بلا رہا ہے. چلو میں نے کہا عربوں کے نام ملتے جلتے ہوں گے. پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو کہتا ہے یا ابا زکریا یحییٰ ابن المعافیٰ. اور میں نے کہا لو بھائی، کنیت ہی میری، نام بھی میرا، ابا کا نام بھی ملتا ہے، تو ان میں فرق کیسے کروں. تو خیر کہتا ہے میں چپ رہا. میں نے کہا عربوں کے نام ملتے جلتے ہیں. پھر اس نے کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے بعد کہا یا ابا زکریا یحییٰ ابن المعافیٰ النہروانی. میں نے کہا اب کوئی شے باقی نہیں بچی. کنیت بھی میری اس نے کہہ دی، نام بھی لے لیا، ابا کا نام بھی لے لیا، اور نہروانی جو نسبت ہے، میں نہروان کا ہوں تو اس کا بھی لے لیا. تو میں اس کے قریب آیا. میں نے کہا نعم ایش ترید. کہتا من انت، تم کون ہو. میں نے کہا جس کو تم بلا رہے ہو. کہتا تم ابو زکریا ہو. میں نے کہا ہاں. یحییٰ تمہارا نام ہے. میں نے کہا بالکل. المعافیٰ کے بیٹے ہو. میں نے کہا جی یس. نہروان کے ہو. میں نے کہا بالکل، اس لیے تو میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے. وہ سوچ کے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم نہروان ایسٹ کے ہو کہ ویسٹ کے ہو. اس نے کہا میں ایسٹ کا ہوں. کہتا ہے میں ویسٹ والے کو تلاش کر رہا ہوں. تو اندازہ کریں آپ، اس سے اندازہ کریں کہ کس طرح عربوں کے نام ملتے جلتے ہیں، اور ان میں چھانٹی کرنا ایسے راوی کی جو واقعی اس میں موجود ہے کوئی آسان کام تھا. اس لیے اسماء الرجال کا جو علم ہے کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو نام رکھا جائے، پھر نام کو صحیح اس کی پروننسیشن پتہ ہو، نسبت پتہ ہو، پورا نسب نامہ پتہ ہو، اور کنیت پتہ ہو، پھر ان کے سب کچھ ملتا ہو تو فرق کا الگ الگ پتہ ہو. تو یہ کوئی معمولی علم نہیں تھا. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا کہ کنیتوں پر الگ کتابیں لکھی ہیں. ابو یحییٰ، ابو ادریس، ابو فلاں، وہ ابو سے لے کر الف سے چلے ہیں یحییٰ یا تک گئے ہیں. تو پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کی کنیت ابو ابراہیم تھی. اس کا اب کنیت دے کے ابو ابراہیم، پھر آگے لوگوں کے نام لکھے ہیں. یہ راوی جو ہے نا اس کی کنیت ابو ابراہیم تھی. یہ دوسرا راوی اس کی کنیت بھی ابو ابراہیم تھی. یہ تیسرا اس کی کنیت بھی ابو ابراہیم تھی. چوتھا
اس طرح امام مسلم کی کتاب بڑی معروف ہے اس معاملے میں، کتاب الکنہ کے نام سے۔ پھر اس کے بعد جو اصل نام ہے محمد ابن یحییٰ ابن فلاں فلاں فلاں، اب اس کی بھی الگ کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں رجال کی کتابیں کہلاتی ہیں، اصل وہ کتابیں کہلاتی ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی نام ہیں راویوں کے جو صحاح ستہ میں یا حدیث کی کسی کتاب میں بھی ان کا نام آیا ہے، روایت میں کہیں بھی، تو ان کو انہوں نے الفابیٹیکلی لکھ کے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ حالات زندگی میں بس 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں: کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، کہاں اس نے پڑھا، کون کون اس کے ٹیچر تھے اور کون کون سے اس کے شاگرد تھے، بس یہ اہم باتیں ہیں۔ اور شاگردوں ٹیچرز نے اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیے ہیں، وقت کے علماء نے اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیے ہیں، اتنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا لکھ لی گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس کام پہ ہم نہیں رش کرتے، ہم بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ اورینٹلسٹ جو ہے نا، جیوز اور کرسچن، انہوں نے ہمارے اس کام کو دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جیوز اور کرسچن اپنے علماء کی ایسی زبردست قسم کی تاریخ مہیا نہیں کر سکے جو مسلمانوں نے پہلے 300 سالوں میں 5.5 ملین علماء کی تاریخ کو انہوں نے ضبط کر کے کتاب میں شائع کر دی، 5 لاکھ علماء کے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اتنی محنت جو ہوئی ہے اسماء اور رجال کی، اس کو ہم ویلیو ہی نہ دیں، اور نہیں جی ان کی کیا ہے، ان فلاں حدثنی فلاں حدثنی فلاں۔ تو بھئی تم بتا دو یار، اپنے شیخ کی کوئی بات حدثنی بتا کے، یہ اچھا تو نہیں نا میرے شیخ نے کہا، وہ نام تو لو، پتہ تو چلے وہ کیسے لوگ ہیں، کس کیلیبر کے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کتابیں لکھی، اس کو اسماء الرجال کی کئی والیوم میں، یعنی ایک امام گزرے ہیں ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر کام کیا ہے، 35 جلدوں میں ان کا کام آ گیا ہے، 35 جلدوں میں وہ کتاب شائع ہو گئی ہے، تہذیب الکمال، 37 جلدیں ہیں، 2 جلدیں جو آخری ہیں وہ فہرست ہے پوری کتاب کی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہماری زندگی، ہمارے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایک ایتھوپیا کے ایک عالم ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، 47 والیوم میں چھپ چکی ہے۔ وہ دیوار جو ہے نا وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک، ایک ہی لائن میں وہ کتابیں پڑھی ہیں، اور ایسی زبردست شرح لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، بہت پسند کیا۔ تو محنت کرنے والے تو کر رہے ہیں نا۔ تو خیر، جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح یہ تمیز کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ پھر اس کے بعد آخر میں نسبت آتی ہے، نیشا پوری، ملتانی، لاہوری، پنجابی، سندھی، یہ نسبت ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے، اس نسبت پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب الانساب، ایک امام سمعانی گزرے ہیں، انہوں نے اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے کہ اس کے والیوم جو ہے نا وہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اس میں انہوں نے سارے حالات زندگی تک لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ کتاب ہے القاب پہ، لقب ہے کسی کا، تو لقب کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ کسی بچپن سے کسی چیز سے یا کسی ہنر کی وجہ سے معروف ہو، جوانی سے ہی۔ یعنی وہ علماء جو تھے وہ صرف یہ نہیں تھے کہ وہ صرف کام علم پڑھتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں کا کام بھی کرتے تھے تاکہ انکم کا کوئی ذریعہ بنے۔ مثلا ایک بلکہ وہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ جس سے دوستی ہوتی تھی نا، اس کی دوستی کی وجہ سے ان کو وہی لقب دے دیا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے گھر کے باہر ایک ان کا دوست تھا موچی، تو موچی سے بیٹھ کے ذرا کبھی کبھی باتیں کر لیتے تھے۔ اب اسٹوڈنٹس نے ان کا نام جو رکھا خالد
نام ہے، الحذاء نام رکھ دیا. الحذاء کہتے ہیں موچی کو. یہ خالد ہیں، محدث ہیں، روایت کرتے ہیں، مگر الحذاء ہے یعنی موچی والے ہیں، تو موچی ان کا نام بن گیا. تو یعنی اس طرح بھی ہوا ہے. تو یہ خیر جو کچھ بھی ہے، یہ نام جو ہے نا، الفاظ ہیں یا نام ہیں، ان کا ایک جیسا ہونا بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی یہ تو بہت آسان ہے، مگر اس کو الگ الگ کرنا، وَضِدُّهُ فِي مَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِقُ، اس کے برعکس ہو تو پھر اس کو مفترق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ متفق نہ ہو تو پھر ہر ایک کے اپنے نام ہو. یہ محمد ہے مگر محمد ابن ابراہیم ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد ابن اسماعیل ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد ابن عبد الرحمن ہے، تو یہ مفترق ہے، یہ الگ الگ نام ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اردو کا متفق اور عربی کا متفق دو مختلف لفظ ہوئے اس طرح سے معنی کے اعتبار سے. لفظ نا عربی کے لفظ، ہاں بالکل، ان کی بھی پنکچویشن بالکل ٹھیک کی انہوں نے، ووکلائزیشن اچھی کی، اور پھر اس کے بعد ان کو ثابت کیا کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ کیسے ہیں، تو اس کی پروننسیشن صحیح کیسی ہے. آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ عربی کے، اور عربی کا بھی ہاں ہم اردو میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اردو کا متفق کا مطلب ڈفرنٹ لیتے ہیں. ہاں ایگریڈ. ہاں لیکن عربی کا متفق یہاں پہ جس طرح پڑھے تو نہ وہ عربی والا لینا ہے معنی، وہ انگریزی اپنی اردو والا نہیں لینا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ کوئی انگریز کہہ رہا ہو یہ شو ہر کیا ہوتا ہے، شو تو ہے ہر لڑکی کی طرف نہیں اس میں کہا ہاں ہاں شو ہر دکھاؤ اس کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ دکھاؤ اس لڑکی کو ہر. تو میں نے کہا بھئی یہ سب باتیں ہوتی ہیں، سب ہر زبان کے اپنے اپنے لفظ ہوتے ہیں. مختلف ہوتی ہے، لیکن کئی نام ایسے ہوتے ہیں جن کی قرأت ایک جیسی ہے. جو مختلف ہوتی ہے وہ اگلا 29واں شعر ہے. وہ کہتا ہے مؤتلف متفق الخط فقط وضدہ مختلف فاحش الغلط. یہ فخشہ نہیں ہے، فاحش الغلط ہے. ایک اور ٹرم ہے کہتے ہیں وہ مؤتلف کہلاتی ہے. مؤتلف الفت سے ہے. یہ الفت کس کو کہتے ہیں؟ مانوس ہونے کو. کسی سے مانوس ہو تو بندہ کہتا ہے یہ اس سے الفت ہے. تو یہ جو مؤتلف ہے یہ نام ایسے ہوتے ہیں یا لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں. یہ انس جو ہے نا، اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانا ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شروع میں جب تحریر لکھی جاتی تھی تو اس کے نہ زبر زیر ہوتی تھی نہ نقطے ہوتے تھے. آج بھی وہ مینوسکرپٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب مثال کے طور پر ایک نام ہے سلیم، دوسرا ہے سلیم. اب ان کو زبر زیر پیش کے بغیر لکھا جائے، نقطوں کے بغیر لکھا جائے تو ان کی شکل ایک جیسی ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہہ رہا ہے متفق الخط، کہ خط ان کا، لکھائی ان کی ایک جیسی ہو، فقط صرف. وضدہ مختلف، اور بولنا جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو. ٹھیک ہے، تو لہذا آگے کہہ رہا ہے فحشل یا فخشل غلط. تو غلط سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ڈرو، کوئی غلطی نہ کرنا کہ سلیم ہو تو اس کو سلیم پڑھ لو اور سلیم ہو تو اس کو سلیم پڑھ لو. یا اسی طرح حرام نام ہے، ام حرام، اور ایک دوسرے ہیں ان کا نام حزام ہے، تو اس کو نقطوں کے بغیر حزام کو حرام پڑھنے لگ جائے بندہ تو اس طرح بڑی غلطی ہوتی ہے.
اس طرح عمارہ ہے، عمارہ، اور ایک لفظ ایک صاحب ہے ان کا نام عمارہ ہے. اب عمارہ کو عمارہ پڑھنا ہے، عمارہ کو عمارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ اگر کوئی زبر زیر پیش نہیں تو پھر یہ فخش الغلط کی تنبیہ ہے کہ دھیان کرنا، غلطی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. کہ ایک عالم ہو، حدیث بیان کر رہا ہو، وہ صحیح نام نہ پڑھے، صحیح لفظ نہ بولے، تو ایک انتہائی غلطی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو صحیح عبارت ہی نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہمارے ہاں کوئی حلف اٹھا رہا ہو اور صحیح عبارت نہ پڑھ سکے تو دنیا کتنا مذاق اڑاتی ہے کہ نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ زبانی بات کر سکے، وہ دیکھ کے پڑھے، اور دیکھ کے بھی غلطیاں کر رہا ہو. تو یہ چیزیں تو ہیں، ملتی ہیں. تو بہرحال یہی ہے کہ مؤتلف اس کو کہتے ہیں جو آپس میں ایک جیسی شکل کے ہوں. سلام لکھیں آپ 2 دفعہ تو ایک ہے سلام، دوسرا ہے سلام. سلام، اب دیکھیں سلام اور سلام بغیر زبر زیر پیش اور شد کے کیا ہیں؟ مؤتلف ہیں. اور جب ان کو زبر زیر پیش لگائے جائے تو مختلف ہو جائیں گے. وضدہ مختلف. تو اس کا خیال کرنا ہے، غلطی نہیں کرنی، بس اتنا خیال کرنا ہے. جی بیٹا. تو اس زبر سے اس لیے لگائے گئے تھے تاکہ جو ہے نام وغیرہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو. غلطی دیکھیں، زبر زیر پیش اس وقت نہیں تھے، جی یہ تو اب لگے ہیں نا. تو آپ لوگوں سے غلطی نہیں ہوتی مطلب پڑھنے میں؟ اس وقت جو تھے نا وہ طریقہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں، آپ کے پاس، میرے پاس جو تحریر ہے بغیر زبر زیر پیش کے، اور آپ بھی بغیر زبر زیر پیش اور نقطے کے لکھنے کے عادی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے مجھ سے سنا ہے حبان، آپ اس کو ہا با الف نون لکھیں گے لیکن با کا نقطہ نہیں لگائیں گے کیونکہ آپ نے سن لیا لکھنا ایسے ہی ہے، ٹھیک. اب یہ حبان ہے، اب کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس کو حبان ہی پڑھنا ہے. 10 دن گزر جائیں، سال گزر جائے، مہینہ گزر جائے، آپ نے حبان پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے سنا ہے. سننے کا اور پھر سن کے جو لکھنے کا فائدہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو وہ لفظ یاد رہتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے یہ لفظ کیا سنا تھا، حبان سنا تھا یا حنان سنا تھا یا حیان سنا تھا. وہ کہتا نہیں یہ حبان ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف تحریر کو نہیں دیکھتا، سلام کو نہیں دیکھتا کہ اس پہ زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی تو میں، بلکہ اس کے مائنڈ میں یا کان میں وہ آواز بھی گونج رہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ میں نے شیخ سے سلام سنا تھا اور اس کا نام سلام ہے. تو تفریق کر دیتے، فرق بیان کر دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. امام نووی کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات. ہاں الاسماء واللغات، تہذیب الاسماء واللغات. اس میں میں نے پڑھا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ لفظ یہ یوسف نام جو ہے سین، ہاں سین 3 طریقوں سے بولی جا سکتی ہے. یوسف، ہاں بالکل. اس طرح یونس بھی ہے، اس طرح یونس بھی ہے. ہاں بالکل بالکل. یوسف تو یہ ہے، لیکن صحیح یوسف ہے. فصحا جو ہے نا وہ یوسف ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال تو نہیں اس پہ؟ وضدہ یعنی مختلف کے بالکل اگینسٹ. جیسے مختلف میں ہم نے پڑھا تھا کہ خط اس کا ایک جیسا ہے، لکھائی، لیکن جب پڑھیں گے تو دونوں لفظ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. جی وہ پڑھ لیتے تھے، وہ یوں نہیں اندازے سے نہیں پڑھتے تھے. مثلا آپ نے خط لکھا، صحابی رسول کو دیا، تو صحابی اس خط کو لے کے کسی بادشاہ کے پاس گیا ہے تو بادشاہ ایکسپرٹ کو بلاتا تھا کہ آؤ بھائی اس کے سامنے پڑھو، تو بغیر غلطی کے اس کو پڑھ لیتے تھے. اس وقت ٹرینڈ یہی تھا نا. جتنے بھی دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں
شاید آپ کو تو شاید پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، میں جب آپ کی عمر کا تھا نا، مجھے کم از کم 300-400 فون نمبر یاد تھے. یہ جب سے یہ فون آیا سیل فون، ایک نمبر بھی یاد نہیں، حتیٰ کہ مجھے اپنا بھی یاد نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ تکلف ہی نہیں کیا، وہ یار جو چیز اس میں محفوظ کر لی، وقت آئے گا دیکھ لوں گا، بس کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی. یہ صورت حال ہماری بن گئی ہے. تو اس وقت یہی وہ یوز ٹو تھے کہ تحریر جو آتی ہے یہ اس قسم کی ہمارے ہاں معروف ہے اور اس کو یوں پڑھنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے، تو آنے والا بتاتا کہ یہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے. بس زیادہ اتنا کچھ ہوتا تھا، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، کچھ اور چلیں آگے. 30 نمبر، والمنکر الفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفردا. یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ تھوڑا سا میں سنوں آپ سے، آپ پڑھیں ذرا اس کو. ہاں اسی شعر کو. والمنکر الفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفردا. ماشاء اللہ، بہت اچھا. سب خاموش بیٹھے ہیں، اس کا مطلب چھپے رستم ہیں سارے. ہاں ماشاء اللہ، اچھا ہے. ورنہ مجھے بعض اوقات یوں فیل ہوتا ہے بس ایسے میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. اچھا جی، والمنکر ایک اور ٹرم ہے جس کا نام ہے منکر. منکر کا مطلب ہے ناپسندیدہ، ایک معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا منکر کا مطلب منکر نکیر والا ہے، کہ جس نے انکار کیا ہوا ہے ہنسنے سے، مسکرانے سے یا ترس کھانے سے. جس کی بھی روح قبض کی ہے اس کو قبر میں دفنایا، اس نے آ کے اپنے 3 سوال جو پیٹنٹ سوال ہیں وہ اپنے ہی انداز میں کرنے ہیں. تو یہاں پر منکر سے مراد 2 ہیں. ایک منکر کا مطلب ہے کہ وہ راوی جو اپنے کیریکٹر، اپنی روایت کی وجہ سے ناپسندیدہ ہے. وہ کس طرح؟ ایک تو خود ضعیف ہے، اور جب وہ روایت کرتا ہے تو جو اتھینٹک راوی ہے اس کی مخالفت میں کر رہا ہے. اتھینٹک راوی نے ایک حدیث بیان کی جس میں کہا یس، اور یہ کیا ہے، یہ روایت کرتا ہے اسی حدیث کو کہتا ہے نو. اب اس کی یہ جو حرکت ہے یہ ناپسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو منکر کہا گیا کہ خود ضعیف ہو، تم سکھا آدمی کی مخالفت کر رہے ہو. کیا کہتے ہیں جی؟ تم کیا اور تمہاری ہاں ہاں، یہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ. تو بات وہی ہے. تو بھئی تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، تمہاری اپنی اوقات کیا ہیں؟ تو اس لیے اس کو منکر کہا گیا ہے، منکر. ٹھیک ہے. تو ایک تو معنی منکر کا یہ ہے، اور یہ معنی جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب یہ علم حدیث جو ہے نا ایکسپینڈ ہوا ہے اور مختلف علماء نے بہت کچھ لکھنا شروع کیا، تو اس وقت یہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا کہ اس کا معنی اب یہ ہے کہ غریب کہ ضعیف آدمی اپنے سے جو سینئر ہے اور ثقہ ہے اس کی مخالفت میں روایت بیان کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں. تو یہ امام بخاری کے بعد کا معنی ہے جو کتابوں میں موجود ہے. اور ایک منکر کا معنی یہ ہے کہ جس نے صرف اور صرف اکیلے ہی اس حدیث کو روایت کیا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، اس کو منکر کہہ دیتے ہیں. یعنی اس نے دوسرے کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ دوسرا کوئی راوی ایسا نہیں جو اس کی طرح روایت بیان کر رہا ہو، علماء نے اس کا انکار کیا ہے. یعنی وہ اکیلا نہیں ہوتا منکر، بلکہ علماء اس کو منکر بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اس کی اور روایت، کوئی اور روایت یہ کرتا ہی نہیں سوائے اس کے، تو اس وجہ سے اس کو منکر کہہ دیتے ہیں. تو دوسرا مطلب ہے کہ وہ منکر کون ہے؟ الون، اکیلا آدمی.
یہ ایک راوی ہیں، بڑے ثقہ ہیں. ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منکر ہے. اب منکر کا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے. اگر کیوں یہ فرق پتہ نہ ہونا کہ امام بخاری کے بعد اور امام بخاری سے پہلے منکر کے معنی کیا کیا تھے، تو بندہ دھوکے میں آ سکتا ہے کہ یار یہ تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو منکر کہہ دیا ہے، وہ تو ضعیف ہے اور پہلی حدیث ہی ضعیف ہے صحیح بخاری کی، ہم اس کو کیسے مانیں؟ جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہاں منکر کا مطلب کیا ہے؟ الون، اکیلا بندہ ہے جو کہ اس حدیث کو روایت کر رہا ہے. اپنے دور کے علماء میں اکیلا بندہ ہے جو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے، تو اس لیے ان کو منکر کہا گیا ہے. تو یہ منکر کی تعریف انہوں نے یہاں لکھی ہے، المنکر الفرد الواحد. یہ دوسری بھی تعریف اس کی ہو سکتی ہے اور ایک کی بھی پہلے کی بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جو ضعیف ہے. والمنکر، اور منکر وہ حدیث ہوتی ہے الفرد بہ واحد راون، کہ اکیلا ہوتا ہے اس کی روایت میں راون ایک راوی، غدا تعدیلہ جس کی تعدیل چلی گئی ہے، یعنی جس کو کسی نے عادل نہیں کہا. ٹھیک ہے، وہ منکر ہے. لا يحمل التفرد، تو ایسا منکر جو ہے نا وہ پھر نہیں اٹھا سکتا تفرد کو. تفرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ یونیکنس کو، کہ جی میں اکیلا ہوں اپنے دور کا، میں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور دوسرے اس کو یوں بیان کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں. خود ضعیف ہوتا ہے، اس کو عادل کوئی قرار نہیں دیتا. تو بھئی جب اس کو عادل ہی کسی نے قرار نہیں دیا تو تم تفرد، تم اکیلے کیسے ہو؟ تم تو گئے گزرے ہو، تمہیں تو کسی عالم نے صحیح کہا ہی نہیں کہ تم اتھینٹک ہو، ثقہ ہو. تمہاری تو عدالت پر سوالات ہیں. تو اس وجہ سے اس کو منکر کہہ دیتے ہیں. تو پہلا معنی تو یہ ہوا. دوسرا معنی یہ ہے کہ والمنکر الفرد بہ راون، کہ منکر وہ روایت ہے جو اکیلے راوی کی ہو، غدا تعلیل ہو، کہ ہو گئی ہو اس کی تعدیل. ٹھیک ہے، غدا کا مطلب ایک معنی کیا ہم نے چلی گئی ہو، دوسرا غدا کا مطلب ہو گئی ہو اس کی تعدیل، یعنی علماء نے اس کو کہا کہ عادل ہے، ہمارے نزدیک یہ عادل ہے. تو یہ اکیلا ہے اور عادل کی اکیلے کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لا يحمل التفرد، وہ اکیلا اس کو روایت کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یعنی اکیلے ہونے کی وجہ سے اس کو منکر اس معنی میں کر دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے. تو اینی ہاؤ، تو منکر کے دو معنی یاد رکھیے. ایک امام بخاری سے پہلے کا معنی، جس کا معنی کیا ہے؟ اکیلا، اتھینٹک. محمد ابن ابراہیم التیمی کی مثال یاد رکھیے، پہلی حدیث. اور دوسری کیا ہے؟ کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے. تو جو ضعیف ہے وہ منکر کہلائے گا. اور منکر کے مقابلے میں جو صحیح ہے، جو اتھینٹک راوی ہے، اس کی روایت کو معروف کہا جائے گا. معروف. پھر اگلا شعر ہے، پڑھیں اگلا شعر پڑھیں. ثقہ راوی کیا ہوتا ہے؟ جی، ثقہ راوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثقہ راوی اتھینٹک، جس پہ یقین کیا جا سکے کہ جو بات کرتا ہے بالکل درست کرتا ہے. متروکہ ما واحد بہ انفرد واجمعوا لضعفہ فہو کرد. پھر ایک روایت ہوتی ہے متروک، یا راوی متروک ہوتا ہے. متروک کا مطلب ہوتا ہے جس کو چھوڑ دیا جائے،
اس کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس کے بارے میں انکشاف کیا کہ یہ اپنی روایات میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب کوئی بڑا عالم کسی راوی پر جھوٹ کا الزام لگا دے تو اس کو متہم بالکذب بھی کہتے ہیں اور اس کو متروک بھی کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا عالم حدیث کا کسی راوی کے بارے میں تحقیق کر کے یہ بتا دے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ الزام جو ہی اس پہ لگتا ہے تو علماء کیا کہتے ہیں، ایسے شخص کوئی حدیث روایت نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ متروک ہو جاتا ہے۔ تو متروک ما واحد، متروک اس حدیث یعنی متروک وہ حدیث ہوتی ہے جسے واحد بہی روایت کرے ایک آدمی، انفرد وہ اکیلا ہو، کوئی اور اس کے ساتھ نہ ہو، وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ اور سب علماء اس پر اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، لِضَعْفِهِ اس کے کمزور ہونے پر، ضعیف ہونے پر، فَهُوَ تو ایسا راوی کون ہوتا ہے، کا مطلب جیسے رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا مطلب یہ کہ جس پر بھی جھوٹ کا الزام آئے تو دیگر علماء ذرا احتیاط برتتے ہیں کہ اس کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں یہ کتنی احتیاط ہے۔ آج بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹے الزامات بھی اس پہ لگتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بڑی شے ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ہم ایسے لوگ ہیں نا، ہم مانتے نہیں، ہم اگر میرا ایک جھوٹ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس نے مجھے کہہ دینا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ متروک ہے، متروک، بس میرے نزدیک ہے متروک ہے، یہ ہوتا ہے پھر۔ ہاں جی، میں پوچھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ اس کا روایت میں یا عام گفتگو؟ نہیں، روایت میں ثابت ہو جاتا ہے نا، عام گفتگو جو کرے گا وہ کذاب ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ چلیں آخری شعر پڑھتے ہیں، 32 نمبر، 33 34 وہ کوئی شعر نہیں ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے، بس آخری شعر ہے جو ہمارا آج کا ٹرم ہے جو پڑھیں گے۔ وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ عَلَى النَّبِيِّ فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ، اور کذب ایک اور ٹرم ہے موضوع، جو آخر میں اس نے لکھا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اور جھوٹ، والکذب اور جھوٹ، المختلق جو گھڑا جائے، المصنوع جو خود بنایا جائے، علی النبی نبی علیہ السلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے خود گھڑا جائے یا خود بنایا جائے جھوٹ اور آپ کی طرف منسوب کیا جائے، تو فضا لکھا تو یہ حدیث کیا ہوگی، موضوع ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ایسی روایت جس کو انسان گھڑے اور اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، اس کو کیا کہیں گے، موضوع۔ تو یہ گھڑنے والے تو بے شمار لوگ تھے، اگر تاریخ پڑھیں تو شروع میں ہی یہ زندیق قسم کے جو لوگ تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اسی عرصے میں یہ زندیق قسم کے لوگ جو اسلام قبول کر کے اسلام سے نفرت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف ہی حملے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا، حدیث خود گھڑو اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دو، صرف دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خاندان اہل بیت کے بارے میں جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں وہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، مگر اس میں یہ ہے کہ صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، امہات المومنین کو، صحابہ کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کی گئی، نبی علیہ السلام کو ڈی ویلیو کر دیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شے بنا دیا۔ تو یہ جھوٹ ہے، مختلق ہے، گھڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم ہے لوگوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، وہ ہوتے تھے
سٹوری ٹیلرز جو سٹوریاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی سٹوریاں، اور بنا کے نام نبی علیہ السلام کا لینا، چھوٹا سا آپ نے کوئی تھوڑی سی بات ارشاد کی ہے، وہ ایک آدھ لفظ اس کا لے کے اس کے آگے پیچھے کئی سابقے لاحقے ملا کے 200 صفحے کی سٹوری بنا کے لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ بھی جھوٹا ہے. تو ایسے واعظ لوگ جو تھے ان کی بھی قصاص ان کو کہتے ہیں، یا مذکرین کہتے ہیں، نصیحت کرنے والے، واعظ کرنے والے، قصہ کو انہوں نے بھی بہت گھڑا. اور ان کو پکڑتے تھے علماء اور کہتے تھے خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تم بات چھوٹی سی ہے اور اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں بیٹھے مسجد نبوی میں، کوئی بات کرتے تھے نا عراقیوں کی، تو کہتے الحدیث یخرج من عندنا ہاکذا ویخرج من العراق ہاکذا. ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں سے جب حدیث کوئی بنتی ہے یا ہم بیان کرتے ہیں تو اتنی نکلتی ہے، اور جب یہ عراق پہنچ کے واپس آتی ہے تو اتنی لمبی ہوتی ہے. یہ ان کی عام چیزیں تھیں. پھر اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا کہ بھئی تم حد کیوں گھڑتے ہو، خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد تمہیں یاد نہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے نام پہ جھوٹ گھڑے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. تمہیں خوف نہیں آتا اس سے؟ کہتے تھے لا نکذب نحن نکذب لہ لا علیہ، ہم تو آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے خلاف تھوڑی جھوٹ بولتے ہیں. یعنی آپ کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے آپ کی باتیں جھوٹی گھڑ کے ان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. ہم تو یہ کام کرتے ہیں. اور اس میں واعظ حضرات تو آپ سنیں، آج کل کے واعظ بھی بڑے ہیں، آتے ہیں لوگ عجیب و غریب قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں بتاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی سٹوری اور ایسی باتیں جو بندہ سنے حیا آ جائے، مگر لوگ سناتے ہیں. اور پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں بڑے واعظ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، بڑی شے ہیں. یہ ویلی ہوتی تھی ایسے لوگوں کی، ہر دور میں رہی ہے. امام یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ایک شہر ہے رصافہ ہے یا کیا نام ہے اس کا، حمص ہے، کہتے ہیں انہی شہروں میں ہم ذرا کوئی علم کی خاطر گئے ہوئے تھے، تو اتنے میں نماز کا کوئی وقت ہوا تو ہم نے کہا چلیں شہر کی جامع مسجد ہے اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہم گئے اس میں، تو اگلی صف میں ہم بیٹھے، نماز پڑھی. نماز پڑھتی ایک شیخ جو تھے کوئی داڑھی والے بزرگ واعظ، وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے جناب بڑے زور سے پبلک کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہا حدثنی احمد بن حنبل وحدثنی یحییٰ بن معین، اور یہ دونوں بیٹھے ہیں. اور پھر اس نے جو سٹوری سنائی، ایسی لمبی اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے اور کہا تم نے سنائی ہے؟ کہتا نہیں یار میں کہاں سنا، اور تم نے سنائی ہوگی. میں چپ. اب وہ تقریر کر رہا ہے، اپنی سٹوری سنا رہا ہے. جب اس نے ختم کی پبلک اٹھ کے چلی گئی تو یحییٰ بن معین نے اس کو بلایا ادھر آؤ، اور کہ تم نے کہاں سے سٹوری سنی ہے؟ کہتا ہے یحییٰ بن معین سے اور احمد بن حنبل سے. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں اور یحییٰ بن معین میں ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہے، ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث بیان نہیں کی، تم ہمارے حوالے سے کیسے روایت کر رہے ہو؟ تو یوں کر کے ان کو دیکھتا ہے، کایا آدمی تھا، یوں کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے اچھا. میں سمجھتا تھا کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے عقل مند ہیں، مگر آج مجھے پتہ چلا انتہائی احمق ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یحییٰ بن معین صرف تم ہو؟ بہت ہیں دنیا میں بے شمار لوگ، اور احمد بن حنبل بھی بے شمار لوگ ہیں، تم اکیلے تھوڑی ہو. یہ کہا اور چل بس. یہ کام کیے انہوں نے اس طرح کا. امام شعبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں کسی مسجد میں بیٹھا، نماز پڑھی، نماز کے بعد ابھی اسی مجمع میں ہی مجھے بیٹھنا پڑا، تو ایک بزرگ کھڑے انہوں نے سٹوری سنانا شروع کی اور حدیث بیان کی جس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کو 70
ملیں گے، پتہ نہیں درجے ملیں گے، باغات ملیں گے، کیا ملیں گے؟ اس نے کہا 70 ملیں گے۔ تو ان کو وہ حدیث یاد تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے 70 نہیں، 2-3 کی بات کی ہے نبی علیہ السلام نے۔ تو کہتا ہے اس نے جوتا اتارا اور امام شابی کو رکھ کے مارا، اس نے دور سے یوں پھینکا، تو انہوں نے اپنا کو بچایا، اور پھر قریب آ کے ان کو لگانے لگا، تو اتنے پبلک اٹھی، وہ امام شابی کو لگانے لگے، اور امام شابی اپنے دور کے بہت بڑے جج تھے، اس نے لگائیں۔ تو شابی کہتے ہیں کہ جناب میں نے جان بچانے کے لیے، میں نے کہا 70 نہیں 200 تھے، 200 پلیز 200 تھے۔ یہ حالات۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان ابن مہران، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں کسی نے امام اعمش کے سامنے حدیث بیان کی، وہ حدیث ہی نہیں تھی، تو کہتے ہیں میں اٹھ کے نا، میں ذرا پرے بیٹھا تھا، میں اٹھ کے مجمع کے درمیان آ کے بیٹھ گیا، اور میں نے اپنی بغل کو اٹھایا، میں بال نوچنے لگا۔ سنایا تھا میں نے، ہاں وہ دیکھ۔ تو یعنی یہ لوگ ایسے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کی حد ہی نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے موضوع حدیث، روایت۔ آپ نے کوئی روایت یاد ہے، موضوع کوئی روایت سنی ہوئی ہے؟ حضرت اویس کرنی کے بارے میں جو کہتے تھے کہ دانت، کس کے بارے میں؟ حضرت اویس کرنی ہاں ان کے بارے میں دیکھو، کہتے کہ دانت جو وہ یہ 32 دانت توڑ دیے انہوں نے۔ ہاں، کچرا پھینکتی تھی آپ کی چچی، وہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں کیا؟ ہاں چاہے چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو کان بالصین۔ تو اس طرح کی ہیں بہت سی روایات ہیں، ہم سینڈ کرتے رہتے ہیں، پھر آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں واہ، فوراً کلک کیا، گروپ میں بھیج دیا، صدقہ جاریہ۔ ہاں کس میں آئی ہے؟ ہاں یہ ڈالی ہوئی ہے، نہیں ہمارے ہاں سرکاری اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں بھی لکھی ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن کو، ان کو اور تو کوئی حدیث نہیں ملتی، جو من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم، وہ نہیں لکھنا چاہتے، اس لیے کہ قرآن ان کو آتا ہی نہیں، یہ لکھیں گے، تو اس لیے وہ پھر وہ صحیح ہیں، کہتے ہیں چلیں نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ لیں، رب زدنی علما، وہ بھی نہیں لکھتے، یہ لکھیں گے۔ تو بہرحال ایسی روایات سے جتنی بھی اللہ بچائے پرہیز کرنی چاہیے، اور ضرورت اس بات کی کہ ان موضوع روایات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم صحیح احادیث کو یاد بھی کریں اور انہی کو آگے پھیلائیں۔ آپ واٹس ایپ گروپ میں، بہت سے گروپ ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ میں ہی کوئی اپنا ایک گروپ بنائیں اور اس میں صحیح احادیث کو لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، سینڈ کر دیں، لکھیں کہ روزانہ میں نے ایک حدیث لکھنی ہے اور سینڈ کر دینی ہے، تاکہ لوگوں، اور اس کا حوالہ نیچے لکھ دیں، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس کو لکھیں، پیسٹ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو سینڈ کر دیں۔ ایسا بھی آسان طریقہ یہ بھی ہے، لیکن کریں ضرور، اس چیز کو پھیلانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جھوٹ بہت پھیلایا جا رہا ہے۔ چلیں جی، آخر میں کہتے ہیں وَقَدْ أَتَتْكَ الْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا مَنظُومَةَ الْبَيْقُونِ۔ تو یہ کتاب جو ہے نا اب آ کے ظاہر ہوئی ہے، کل جوہر المکنونی، اس موتی کی طرح جو بڑا قیمتی ہوتا ہے، جس کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ سمیتھا، میں نے اس کا نام رکھا ہے منظومۃ البیقونی، منظومہ بیقونیہ، اس کا میں نے نام رکھا ہے۔ فوق الثلاثین باربع اتت اقسامها تمت بخیر ختمت۔ فوق الثلاثین، 30 سے اوپر، باربع، 4 کے یعنی 34، اتت اس میں شعر آئے ہیں یا اس میں آئی ہیں، اقسامها علم حدیث کی قسمیں، تمت بخیر، ختم ہو گئی ہے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ، پوری ہو گئی ہے، تمت کا مطلب پوری ہو گئی ہے، بخیر یہ کتاب یا یہ نظم بخیر و عافیت، ختمت اور ختم کر دی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔